پروردگار بانی درس کے رزق میں، ان کے اہل خانہ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پروردگار جتنے بھی مومنین مریض ہیں، علیل ہیں، بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، حاضرین میں جو بھی مریض ہیں، پروردگار سب مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ بانی درس کی توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے رزق میں اضافے کے لیے، تمام مریضوں کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھی محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ سب کے سامنے اگرچہ آج بہت سارے نہیں ہیں کلاس میں موجود، جو مطالب پیش ہو رہے تھے وہ سنن الہی یعنی اللہ کی سنتیں، اور اللہ کی سنتیں یعنی اللہ کے قوانین اور اللہ کے راستے، جن راستوں پر انسانی اجتماعی حیات بسر ہو رہی ہے۔ یہ عرض کیا تھا کہ یہ قوانین کائنات کے لیے بھی ہیں۔ یہ کائنات جس کو آپ نظام ہستی کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے مخصوص قوانین پر چل رہی ہے۔ ان قوانین سے ہٹ کر ایک لمحہ بھی یہ کائنات ایک معمولی سی حرکت بھی نہیں کر سکتی۔ ایک پورا جو نظام ہے وہ کائنات جس کو ہم جانتے ہیں، اور وہ کائنات کا بڑا حصہ جس سے انسان جاہل ہے، نہیں جانتا، اللہ علم ہے، وہ سارا حصہ بھی اللہ کے قوانین پر چل رہا ہے، اور کوئی بھی حرکت ان قوانین سے ہٹ کر انجام نہیں دی جا سکتی۔ ان سے ہٹ کر کوئی بھی عمل انجام نہیں پاتا۔ اگر کبھی ہمیں بالفرض نظر آتا ہے کہ یہ بد نظمی ہو رہی ہے کائنات کے نظام میں، زلزلہ آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، یا مثلاً سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، کوئی تارہ ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے، یا کوئی خلا میں کوئی حرکت ہمیں ایسی نظر آتی ہے جو بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو اس نظام سے ہٹ کر کوئی کام ہو رہا ہے، تو وہ بھی نظام کے مطابق ہے، قوانین کے مطابق ہے، اور مختلف قوانین موجود ہیں اللہ نے بنائے جن کے مطابق یہ سارے کا سارا سسٹم چل رہا ہے۔ وہ قوانین اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے مد نظر جو قوانین تھے، ہمارے مد نظر اللہ کی وہ سنتیں تھیں، یا اللہ کے وہ قوانین تھے، یا اللہ کے وہ راستے تھے اللہ کے بنائے ہوئے، جن کے مطابق انسانی حیات اور حیات بشر کا نظام چل رہا ہے۔ اور جب ہم حیات بشر کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد صرف مسلمان نہیں، صرف شیعہ سنی نہیں، صرف اہل کتاب نہیں، بلکہ تمام انسان۔ وہ انسان جو سب سے پہلے زمین پر آیا، اس سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی انسان اس زمین پر ہیں، یہ اس وقت کی موجودہ 7.5 ارب آبادی جو زمین پر موجود ہے، چاہے اس میں سے بہت سارے ملحد ہی کیوں نہ ہوں، بہت سارے جاہل ہوں، بہت سارے ایسے علاقوں میں رہتے ہوں جن تک کوئی ہدایت نہ بھی پہنچی ہو، یا کوئی پیغام نہ بھی پہنچا ہو، یا کسی بت پرستی میں مبتلا ہوں، یہ تمام انسان ان قوانین کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان قوانین سے ہٹ کر ان کے پاس کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اکثریت کو ان قوانین کا علم ہی نہیں ہے، ان قوانین کو نہیں جانتے، حتیٰ وہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان جن کو اللہ نے وہ قوانین بتائے قرآن کے اندر، ان کو بھی ان قوانین کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جیسے عرض کیا تھا کہ توضیح المسائل کے لیے 500 آیات کافی ہیں قرآن کی۔ اگر کسی کو 500 آیات آتی ہوں تو ان 500 آیات کے ذریعے توضیح المسائل لکھی جا سکتی ہے، اور توضیح المسائل کے ذریعے آپ اپنی پرائیویٹ یا پرسنل لائف کے امور انجام دے لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی یہ قوانین صرف انفرادی زندگی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہیں۔ اور اجتماعی زندگی چونکہ ہماری زیادہ اجتماعی زندگی ہے، جس کو ہم معاشرتی زندگی کہتے ہیں، لہٰذا ان قوانین کا بھی بڑا حصہ وہ ہے جو ہماری اجتماعی حیات کے بارے میں ہے اور ہماری اجتماعی حیات کو ایڈریس کرتا ہے۔ وہ قوانین اللہ نے قرآن میں بھی بیان کر دی ہیں، اور وہی قوانین اس کائنات میں بھی ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا، سیرو فی الارض، جاؤ زمین پر، دیکھو، ڈھونڈو، تلاش کرو، تحقیق کرو، سفر کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ آج سے پہلے جو امتیں اور قومیں گزری ہیں، ان قوموں کا کیا حشر ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کیوں کہا گیا سیر کا؟ اس لیے نہیں کہا گیا کہ ٹورسٹ بنو اور گھومو پھرو اور ولاگ بناؤ اور یوٹیوب پہ ڈال کے اور اس سے کمائی کرو۔ اس لیے اللہ نے، ہاں وہ بھی ایک کام کر لے انسان، لیکن کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے تاکہ دیکھو کہ تم سے پہلے بھی اس زمین پر بہت بڑی بڑی قومیں بستی تھیں، بہت بڑی بڑی امتیں بستی تھیں، جن میں بعض تم سے کمزور تھیں اور بعض تم سے بہت قوی بھی تھیں، بہت مضبوط تھیں۔
تو وہ مضبوط قومیں کیوں ڈوب گئیں؟ تاریخ میں سابقہ ادوار میں ایسی قومیں گزری جو تم سے بہت ایڈوانس تھیں، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور اس وقت کے حالات کو بھی دیکھو کہ اس وقت تم سے کمزور قومیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ تم سے اچھی چل رہی ہیں، وہ تم سے اچھا نظام ان کا چل رہا ہے۔ وہ بظاہر کمزور لگتی ہیں لیکن تم سے زیادہ عزت مند ہیں۔ یعنی پچھلوں کو بھی دیکھو اور موجودہ بھی حالات کو دیکھو، صرف ہسٹری کی کتاب لکھنے کے لیے نہیں، تاریخ کی کتاب لکھنے کے لیے نہیں، بلکہ ان نتائج کو پرکھنے کے لیے جن نتائج سے یہ قومیں گزری ہیں۔ اور وہ نتائج ہمیشہ، کوئی بھی نتیجہ کسی راستے پر چل کر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہدف اور مقصد ہے قرآن کا، اللہ کا، کہ ان راستوں کو دیکھو جن پر چل کے ان قوموں کو، مثلا فرعون کی قوم کیوں دریا نیل میں ڈوبی، حضرت موسیٰ کے ساتھ جو 25 لاکھ لوگ تھے انہوں نے کیوں نجات پا لی، کیسے نجات پا لی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم برباد کیوں ہو گئی، اور دیگر انبیاء کی قوم، حضرت شعیب کی قوم، حضرت ادریس کی قوم، دیگر انبیاء کی جو اقوام تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا، حتیٰ رسول اللہ کی جو امت ہے، ایک دور تھا یہ بڑے عزت مند تھے، بڑا ان کا معاشرے میں نام تھا، اور ایسا دور بھی گزرا جس میں بالکل ذلیل و خوار ہو کر، یا اپنی اس بر صغیر کی تاریخ کو دیکھو کہ ایک زمانہ تھا جب آپ نے اس پر حکومت کی، لیکن آج آپ کی یہ کیفیت ہے کہ جس زمین پر آپ نے حکومت کی 800 سال، وہیں پر یہ تحریکیں چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے۔ اسی خطے پر ایسی تحریکیں چل رہی ہیں کہ مسلمان گراؤنڈ میں نماز کیوں پڑھتے ہیں، مسلمان سڑک پر نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس جگہ پر مسجد ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک جگہ جہاں آپ کی حکومت رہی وہاں آپ کی کیفیت یہ بن چکی ہے۔ یا دیگر اقوام میں آپ دیکھیں، روس ایک بہت بڑی طاقت تھا لیکن اب وہ طاقت نہیں رہا، اس طرح کی طاقت اب نہیں ہے۔ یورپی ممالک میں دیکھیں، یورپ آج سے چند سو سال قبل یورپ میں یہ کیفیت تھی کہ ایک شخص یا پیدائش کے وقت نہاتا تھا یا مرنے کے اوپر اس کو نہلایا جاتا تھا، اور اس پوری زندگی میں اس کو نہانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ایک زمانہ تھا یورپ میں جب کلیسا کی حکومت تھی، چرچ کی حکومت تھی، چرچ رول کرتا تھا یورپ کو، اور اب چرچ کی یہ کیفیت ہے کہ اتوار کو بھی گنے چنے لوگ جاتے ہیں چرچ میں اپنی بعض رسومات کو انجام دینے کے لیے۔ یعنی مختلف مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان کو دیکھو، آبزرو کرو، تحقیق کرو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کیوں دیکھو؟ تاکہ تمہیں وہ راستے سمجھ میں آئیں جن راستوں پر چل کے نتائج انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور کیوں یہ بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جانے انجانے میں کسی ایسے راستے پر نکل جاؤ جس کا نتیجہ وہی نکلے جو دوسروں نے اٹھایا۔ مثلا مثال دی تھی حضرت، آج کل ٹیکنالوجی پہ بڑا ناز ہے، ابھی جو ہے وہ میٹا ورس کی طرف انسان جا رہا ہے، ابھی چاند پر پلاٹنگ شروع ہو گئی ہے، اسپیس میں زمینیں پلاٹ بکنا شروع ہو گئے ہیں، اور 6G 5G کی تیاری ہو رہی ہے۔ اتنی انٹرنیٹ کا زمانہ، گھر بیٹھے آپ کو سب کچھ سروسز مل جائیں گی، باہر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور میڈیکل میں جو ترقیاں ہو رہی ہیں کہ جانوروں کے بھی اعضاء انسان کو لگا کر اس کو زندگی دوبارہ اس کی بحال کی جا سکتی ہے۔ تو تم سے طاقتور قومیں بھی گزری ہیں، مثلا ایسی قومیں گزریں، تم تو اپنے آلات کے ذریعے آج کل فلاں اسکوپ ہے تمہارے پاس، اس سے یہ اندازے ناپتے ہو۔ ایسے بھی سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دنیا کا سینٹر پوائنٹ یا دنیا کی لمبائی اور اس تک کا اندازہ لگا لیا ریاضیات کے ذریعے، اور وہ اندازہ آج بھی زیادہ فرق نہیں ہے، کوئی 80 کلومیٹر یا 80 میل کا فرق ہے۔ یعنی ایک زمانہ جب کوئی آلہ نہیں تھا، اس کے بغیر ایک شخص دنیا کا سینٹرل پوائنٹ نکالتا ہے یا دنیا کا فاصلہ کہ دنیا کا چکر لگائیں تو کتنے کلومیٹر بنتے ہیں، کتنے میل بنتے ہیں، اس نے جو نکالا آج اور اس میں 80 میل مثلا اتنا فرق ہے۔ تو اتنے طاقتور لوگ بھی گزرے، علمی لحاظ سے بھی، حکومتی لحاظ سے بھی مضبوط حکومتیں تھیں، مضبوط ترین حکومتیں تھیں جن کی، مثلا یہ آپ دیکھ لیں آپ کے پڑوس میں چین ہے، چین کے اندر ایسے ایسے بت بنے ہوئے ہیں، ایسے محل بنے ہوئے ہیں کہ آج بھی انسان دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ یہ کس طرح انہوں نے یہ بت اور یہ محل تعمیر کیے۔ پہاڑوں کے اوپر قلعے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے اپنے ملک میں بھی، آپ اسکردو کی طرف چلے جائیں، بلتستان چلے جائیں، آج بھی انسان کو اس کے اوپر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر، یہ کیسے اس زمانے میں کہا جاتا ہے یہاں پر بادشاہ رہتے تھے۔
بہرحال مضبوط لوگ تھے، لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں آپ کے سامنے کمزور لوگ بھی ہیں، یمنی، جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، جن کا عجیب سا حلیہ ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی خاص وسائل نہیں ہے، لیکن دیکھیں یمن کس طرح مقاومت کر رہا ہے، مثلا کس طرح ظالم کے خلاف کھڑا ہو کر مقابلہ کر رہا ہے۔ یا فلسطینی ہے، فلسطینی ہمارے جلوس کا روٹ بند ہو جائے ایک دفعہ تو ہم کہتے ہیں بس یہ محرم نکلے تو اگلی دفعہ دیکھیں گے، پابندی لگ جائے مجلس کے اوپر، ہم اس وقت کو نکالتے ہیں۔ کئی سال ہو گئے ہیں ایک قوم کو معاشرے کے اندر، کئی سال ہو گئے ہیں قوم جو ہے وہ بائیکاٹ کی کیفیت میں، ان کو وسائل نہیں مل رہے، ان کو میڈیکل سہولیات نہیں مل رہی، لیکن وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ کون سا راستہ اپنایا ہوا ہے انہوں نے؟ کون سا ہدف ہے ان کا جس کے اوپر یہ چل رہے ہیں؟ کون سا ایسا قانون ہے اللہ کا جس کے مطابق ان کو اس حالت میں بھی اللہ نے عزت دی ہوئی ہے کہ وہ تمام تر دباؤ کے باوجود اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مقاومت کر رہے ہیں؟ اور اس کے مقابلے میں ہزارہا ارب ڈالر کے مالک ممالک، جن کے پاس ہزارہا ارب ڈالر ان کے ریزرو میں موجود ہے، ان کے پاس ایسی پراپرٹی موجود ہے کہ اگر وہ صرف اس کو سیل ہی کرے تو شاید ایک پورے ممالک کے قرضے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے تعلقات بھی بنانے سے پہلے کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس سے مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے، اس ملک کا دورہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ بظاہر آپ کہیں گے یہ کیا سیاسی، یہ سیاسی باتیں نہیں، یہ اجتماعی باتیں ہیں، یہ امت کی باتیں ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے اس کی طرف خدا نے توجہ دلائی کہ پڑھو، دیکھو اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری جس طرح ایک پرائیویٹ زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے، اسی طرح تمہاری ایک اجتماعی زندگی بھی ہے، اور اجتماعی زندگی وہ ہے جو تم سب مل کے گزار رہے ہو۔ اور اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی اللہ نے تمہارے اوپر احکامات کو لاگو کیا ہے، جیسے قرآن کے اندر ہے نماز قائم کرو، ہے نا حکم نماز قائم کرنا۔ ادھر جو بچے بیٹھے ہیں اگر ان میں کوئی نابالغ ہے، جو بالغ نہیں ہوا، 15 سال کا نہیں ہے، قرآن کی آیت اس سے کوئی بات نہیں کر رہی، اس کے اوپر وہ آیت لاگو نہیں ہوتی۔ لیکن جو 15 سال یا اس سے اوپر کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی آیت ان پر لاگو ہے کہ یہ نماز قائم کرے گا۔ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے حکم پورا کر لیا، آپ نے پڑھ لیا، آپ نے پورا کر لیا۔ خدا نہ خواستہ کسی مومن کا انتقال ہو گیا، جنازے کا حکم ہے، ہم پورے کمرے میں جو اتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک نے جنازہ پڑھ لیا، سب کی ذمہ داری ادا ہو گئی، انفرادی حکم ہے۔ لیکن قرآن میں ساتھ یہ بھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ کیا اس آیت پر اکیلا میں عمل کر سکتا ہوں؟ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس پہ جمیعاً عمل ہوگا، سب مل کر عمل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آیت ہماری اجتماعی زندگی کو ایڈریس کر رہی ہے۔ یہ آیت امت سے مخاطب ہے، کسی شخص سے اس کا کوئی لینا دینا، یہ امت سے کلام ہو رہا ہے، امت کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں کو کہا جاتا ہے۔ کوئی ناس کو حکم ہوتا ہے، کوئی مشرکین کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے، یہ گروہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ آیات کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کی اجتماعی زندگی، اور قرآن کے پاس اجتماعی زندگی کے لیے قوانین موجود ہیں، اور انہی قوانین کو ہم کہتے ہیں اللہ کی سنتیں۔ یہ وہ شعبہ ہے جس کو ہم نے نظر انداز کیا۔ مثلا ہم انفرادی دین سے تو آگاہ ہیں لیکن اجتماعی دین سے آگاہ نہیں ہے۔ دین شناسی ہماری انفرادی ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے اپنی قبر کو دیکھو، ہمیں یہ کہا جاتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے یہاں بولنے کی، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں پرائی کیا پڑی ہے، اپنے معاملات درست رکھو۔ لیکن قرآن کا اکثر حصہ تو ہمیں اجتماعی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈال رہا ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ جس طرح ہر آدمی کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اسی طرح امتوں کو بھی ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہاں پر جتنے دوست بیٹھے ہیں، مثلا ہمارے ساتھ ادھر دوستان موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ایک نامہ اعمال روز محشر ان کے ہاتھ میں ہوگا، ایک میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کرے وہ نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو، وہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہوگا، آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھی ایک نامہ اعمال ہوگا جب عدالت لگے گی۔ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہمیں دیا جائے گا، ایک ایسی فائل دی جائے گی جو یا میرے یا ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں ہوگی،
جو ملت تشیع پاکستان کے پاس ہوگی، پاکستان میں رہنے والی یہ جو نسل ہے تشیع کی، یا امت مسلمہ کہہ لیں، آپ پوری امت کو لے لیں، ان سب کے پاس وہ فائل ہوگی۔ اس میں کون سی کارکردگی موجود ہوگی؟ اس میں میرے اور ڈاکٹر صاحب کی کارکردگی نہیں ہوگی، اس میں اجتماعی کارکردگی ہوگی کہ انہوں نے مل کر کیا کیا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کوفہ والے جب حاضر ہوں گے قیامت کے دن، جو 10 ہجری میں موجود تھے، 10 ہجری کہہ رہا ہوں 61 ہجری میں موجود تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں اپنی اپنی فائل ہوگی۔ ایک جناب مسلم کے ساتھ کتنے ہزار کا لشکر تھا؟ ابتدا میں 18 تھا، پھر 12 ہوا، پھر 8 ہوا، ہوتے ہوتے کتنے رہ گئے؟ کوئی بھی نہ رہا، اکیلے نماز پڑھی اور پھر اس عورت نے پناہ دی، طوا نے۔ یہ جتنے بھی تھے 18,000، یا فرض کریں 30,000 لوگ تھے کوفہ میں، فرض کریں 30,000 تھے، یہ قیامت کے دن کوفہ والے جب حاضر ہوں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں اپنی اپنی فائل ہوگی، لیکن ایک فائل پورے کوفہ والوں کے پاس ہوگی جو 61 ہجری میں تھے۔ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس فائل پر کیا لکھا ہوگا؟ لا تعلق امت۔ کیا لکھا ہوگا؟ لا تعلق امت، امام کا ساتھ نہ دینے والی امت، امام وقت کو دھوکہ دینے والی امت، غدار امت۔ اب الگ الگ جو فائل ہاتھ میں ہے سب کے، اس میں اور باتیں لکھی ہوئی ہوں گی، یہ نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، اس نے حق کھایا نہیں کھایا، کیا 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 نہیں کیا، لیکن وہ جو اجتماعی فائل بنی ہے امت کی، اس میں سب کے کرتوت شامل ہیں۔ قرآن نے واضح کیا اس کو کہ تمہاری ایک زندگی انفرادی اور ایک زندگی اجتماعی ہے۔ جس طرح انفرادی زندگی میں تم ذمہ دار ہو، اجتماعی زندگی میں بھی تم ذمہ دار ہو، اور انفرادی زندگی کی جس طرح تمہیں فائل دی جائے گی، اسی طرح اجتماعی زندگی کی بھی فائل۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کیا یا تجھے کیا۔ آپ میں سے کسی نے کہیں سیر سپاٹے کے لیے گئے ہو، سفر کیے کشتی میں، کسی لکڑی کی کشتی میں بیٹھے ہیں آپ، اس کشتی میں کرایہ دے کے یہ خانپور ڈیم آپ جائیں، گرمیوں میں چلے جائیں، وہاں ڈیم میں کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، راول ڈیم کا تو مجھے نہیں ابھی پتہ کہ چلتی ہیں نہیں چلتی، اس میں آپ بیٹھ جائیں، اپنا اپنا کرایہ جو بھی ہے 150 300 400 کرایہ، ہر ایک کو ایک سیٹ ملتی ہے، آپ اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا آپ میں فرض کریں ہم سارے اسی ایک کشتی میں بیٹھے، ہم نے بک کر لی پوری کشتی، کیا ہم میں سے کسی کو حق ہے کہ کشتی میں سوراخ کر لوں میں اور پانی اندر داخل ہو جائے؟ میں نے کرایہ دیا ہے نا، میں اپنی کرسی پہ سوراخ کر لوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی اس طرح کرنے لگے تو آپ اس کو، یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، یہ بندہ ادھر ہی کشتی میں بیٹھا ہوا ہو اور یہ کہے تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو اسے سوراخ کرنے دے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ قبر میں تو بعد میں جائیں گے، پہلے آپ پاگل خانے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اپنی کرسی میں سوراخ کر رہا ہے، اپنی سیٹ توڑ رہا ہے، یہ پانی داخل ہوا تو صرف یہ نہیں مرے گا، ہم سارے مریں گے، کیونکہ یہاں پر ہم ایک گروہ کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا عمل ہم سب کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ بات ہمیں واضح کر رہی ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے۔ مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، ایک اور مثال بھی دی تھی، تکرار کرتا ہوں۔ آپ گھر میں بچوں کو بڑا اچھا ماحول دیتے ہیں، لیکن آپ کا بچہ گالیاں سیکھ کے آ جاتا ہے۔ سوچتے رہتے ہیں ماں باپ کہ نہ تو ہمارے ماں باپ نے کبھی یہ کام کیا، نہ ہم نے کام کیا، ہمارا بچے نے گالی کدھر سے سیکھی۔ یا فرض کریں آپ اپنے ماں باپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کا بچہ بدتمیزی کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ بعض ہوتا ہے نا، ہم نے بھی سنا ہے، بڑے کیا کہتے ہیں، ہم نے تو زندگی بھر اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا، یہ ہماری اولاد کے اندر کیا مسئلہ ہو گیا۔ جب یہ بات ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ جس طرح یہ بچہ ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے، اس نے تربیت ادھر پائی ہے، اس کو غذا ملی ہے، یہی بچہ اب معاشرے کی کوکھ میں بھی موجود ہے، یہ اب رحم معاشرہ میں موجود ہے، اور اس کا جو ماحول ہے اس رحم کا، وہ اس پر اثر انداز، جیسے ہم ماں کو کہتے ہیں کہ ہر چیز بچے پر اثر انداز، اس وقت صرف ماں کے اعمال بچے پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بچہ معاشرے میں آ جاتا ہے تو معاشرہ بھی وہ رحم مادر کی طرح کردار ادا کرتا ہے، اور معاشرہ بچے پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، آپ کا بچہ کرتا ہے،
کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو کسی ماحول کے حوالے کی ہے جس ماحول نے اس کو یہ تربیت دی ہے کہ اس طرح بھی باپ سے بات کی جا سکتی ہے۔ اب یہ وہی اجتماعی زندگی کے پہلو ہیں۔ یہ قرآن کی آیات آپ کے سامنے رکھی تھی، سورہ اعراف کی آیت تھی پہلی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، آیت نمبر 34 سورہ اعراف کی۔ اس میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر امت، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو اس سے ایک منٹ، ایک لمحہ آگے بھی نہیں جا سکتے، ایک لمحہ نہ دیر ہو سکتی ہے نہ جلدی ہو سکتا ہے، نہ ایک لمحہ دیر ہوگی نہ ایک لمحہ پہلے وہ کام ہوگا اس مقررہ وقت پر۔ اجل ویسے کہتے ہیں موت کو، اب سادہ مفہوم اس کا کریں تو یعنی پوری امت ایک ساتھ مر جائے گی، یہ مطلب ہے اس کا نہیں۔ وقت مقرر ہے، موت کا ذکر ہے، لیکن امت کی موت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے مر گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح نظام نہیں چلے گا نا۔ اگر اللہ اس طرح نظام بنائے تو نظام نہیں چلے گا۔ کچھ کو اللہ زندہ رکھتا ہے، کچھ کو موت دیتا ہے، پھر کچھ کو دنیا میں لاتا ہے، یہ اللہ نے نظام چلا رہا ہے سارا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ امت مر جائے گی۔ اب بھائی اجتماعی طور پہ امت کیسے مرتی ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک بندہ مرتا ہے، اجتماعی طور پہ امت مر جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، کشمیر میں بڑا زلزلہ آیا، نائجیریا میں وہ امام بارگاہ کے اوپر فوج نے ٹینک چڑھا دیے، پارا چنار میں کیسے کیسے واقعات ہوئے، دھماکے کوئٹہ میں کیسے کیسے ہوئے، حادثات ہوئے، اسلام آباد میں دیکھیں آپ، اور شہروں میں دیکھیں، پنجاب کے اور علاقوں میں دیکھ لیں، کراچی میں جلوس میں آپ دیکھیں، وہ جو حادثات ہوئے اس میں کچھ زندہ رہے اور کچھ دنیا سے چلے گئے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ سارے کے سارے ہی سب کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، پوری امت کی ایک، سب امتوں کی ایک موت ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد اجتماعی موت۔ اجتماعی موت سے مراد جسمانی موت نہیں ہے، جسمانی موت تو انفرادی ہے سب کی۔ اجتماعی موت سے مراد کیا ہے؟ اجتماعی موت سے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح تم اکیلے اکیلے جی رہے ہو، تم مل کر بھی ایک زندگی گزار رہے ہو۔ انفرادی موت میں تمہاری روح جسم سے نکل جاتی ہے، اجتماعی موت میں کیا ہوتا ہے کہ تمہاری شخصیت امت کی تباہ ہو جاتی ہے، تم ذلیل ہو جاتے ہو۔ مثلا ہم کہیں گے کوفہ مرا ہوا شہر تھا، مجلسوں میں بھی آپ سنتے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، کوفہ مرے ہوئے لوگ، کیا مطلب؟ کوفہ سارے کوفی مر گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب کوفیوں کو بلایا تو کوفی سب مر گئے تھے۔ بے حس کہتے ہیں نا، بے حس لوگ، ادھر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بے حس کون ہوتا ہے؟ مرا ہوا بے حس ہوتا ہے نا، یا جسے فالج ہوا ہوا ہو، جس کا آدھی زندگی ختم ہو جائے۔ ایک آدمی جسے آپ بالکل کہتے ہیں بے حس ہو گیا ہے، حواس ختم ہو گئے، اس کے احساس ختم ہو گئے۔ کس کا احساس ختم ہوتا ہے؟ جس میں حیات ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں کوفی بے حس، بے حس یعنی مرے ہوئے۔ ہاں مرے ہوئے، لیکن کیسے مرے ہوئے؟ کیا سارے کوفی قبروں میں تھے؟ کھا پی رہے تھے، گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اجتماعی طور پہ مر گیا تھا کوفہ۔ کیا مطلب اجتماعی طور پہ مر گیا تھا؟ یعنی جو شخصیت ہونی چاہیے تھی ایک مومن شہر کی، ایک مسلمان شہر کی، ایک محب اہل بیت لوگوں کی جو شخصیت ہونی چاہیے تھی وہ برباد ہو گئی۔ کیا ہو گئے؟ ذلیل ہو گئے۔ اب یہاں پر اجتماعی، یہ آیت اس لیے پیش کی ہے تاکہ قرآن کی ہم زبان سمجھیں کہ قرآن انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ قرآن نے بیان کیا نا بچہ کیسے دنیا میں آتا ہے۔ پہلے نطفہ ہوتا ہے، نطفے سے یہ بنتا ہے، پھر وہ بنتا ہے، سارے حتیٰ وہ مٹی والا مرحلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، والتین والزیتون، یعنی پہلے مٹی تھی، پھر اس مٹی کو ہم نے گوندا، اس مٹی کے اندر پانی شامل ہوا، وہ پھر مٹی اس سے بڑھ کر اگلی شکل میں آ گئی، پھر وہ گیلی مٹی بن گئی، پھر وہ ایسے جیسے ایک الاسٹک کی طرح کیفیت ہوتی ہے اس میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں سے اللہ نے انسان کی مراحل، پھر اس میں ہڈی آئی، گوشت آیا، پھر اللہ نے پیٹ، ماں کے پیٹ میں اس کو چہرہ دیا، اس کی صورتوں کو بنایا، کرتے 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 سارے مراحل طے کیے، ساتھ پھر یہ بھی ہے کلو نفس ذائقۃ سارے مر جائیں، اور مرنے کے کیا، مریں گے تو کیا ہوگا؟ جسم ختم، ہڈیاں ختم، اور پھر ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ بھی ذکر ہے، یہ والی موت بھی قرآن نے ذکر کی، لیکن ساتھ یہ جو قرآن کہہ رہے ہیں امت مر جائے گی، اس سے کیا مراد؟ اس سے یہ ایک مراد یہ ہے کہ امت کی موت یعنی امت کی شخصیت ختم، اور دوسرا پہلو اس میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ دوسرا پہلو اس کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ تم اس بات کو سمجھو کہ صرف تم ایک
تنہا زندگی نہیں گزار رہے بلکہ تم اجتماعی طور پہ ایک زندگی بسر کر رہے ہو۔ دوسری آیت جو آپ کے سامنے وہ سورہ جاسیہ کی سورہ انعام کی آیت نمبر 108 تھی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور خبردار تم ان کو گالیاں نہ دو، کن کو؟ جن کو تمہارے اللہ کے علاوہ یہ لوگ پکارتے ہیں، جو بات کبھی بھی نہ شیعوں کو بھی نہیں قبول اور مسلمانوں کو بھی قبول نہیں ہے۔ یہ والی آیت نہ شیعہ مانتے ہیں نہ کوئی اور مسلمان مانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دبا کے دو، اگلے کے بڑوں کو جتنا ہو سکتا ہے کہو، نہیں تو آپ کی محبت اہل بیت مشکوک ہو جائے گی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم نہ کرو یہ کام۔ کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ وہ لوگ تو جہالت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تم گالیاں دیتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ ری ایکشن آتا ہے۔ یہ قرآن ایکشن اور ری ایکشن ذکر کر رہا ہے کہ تمہارے، ہمیں سے نیوٹن والا ایکشن اور ری ایکشن پتہ ہے، جو 9ویں کلاس میں ہمیں یا 7 میں آج کل پتہ نہیں 6 5 میں بھی پڑھا رہے ہیں، پڑھا دی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ری ایکشن آتا ہے۔ قرآن نے اتنا عرصہ پہلے آگاہی دی اللہ نے تعالیٰ کہ تم جو ایکشن کرتے ہو، تم جو بڑے مدافع دین بن کے گالیاں دیتے ہو، تو اس کا ری ایکشن یہ آتا ہے کہ تم جھوٹوں کو گالی دیتے ہو، جھوٹے خداؤں کو گالی دیتے ہو، وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ بات کی۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو ان کی نظروں میں آراستہ کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ حکم آیا ہے اللہ کا، کس کے لیے آیا؟ امت کے لیے آیا ہے۔ زینا لکل امت عملہم، یعنی اس آیت میں امت کے پہلو کی طرف اشارہ ہو کہ تم یہ مل کر یہ کام کر رہے ہو۔ کیا کام کر رہے ہو؟ تم ان کے خداؤں کو گالیاں دے رہے ہو۔ یہاں پر بھی امت کا پہلو بیان ہو رہا ہے کہ تم مل کر ایک کام کر رہے ہو اجتماعی طور پہ۔ امت میں نے گروہ، اس کی وضاحت کی تھی، دوبارہ کر دیتا ہوں۔ سورہ مومن کی، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی 5ویں نمبر آیت تھی، قذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فاخذتہم فکیف کان عقاب۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت نوح کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور ان کے بعد آنے والے سب گروہوں نے یہی حرکتیں کی ہیں۔ یعنی سب امتوں نے، سب قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا بھی ہے اور ان کے خلاف پلاننگ بھی کی ہے، اپنے رسولوں سے الجھے بھی ہیں، یعنی اپنے رہبروں سے الجھے بھی ہیں، اور ان کے خلاف منصوبہ بندی بھی کی ہے، کسی طریقے سے اس کو قابو کرو۔ یہ اس میں ذکر تو کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت نوح کا۔ لیکن امام حسن کا زمانہ دیکھیں آپ ذرا، امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ اس میں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اپنے رسولوں، گروہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے رسولوں یعنی اپنے رہبروں، اپنے ہادیوں کے خلاف اکٹھ کیا انہوں نے، اور ان کو الجھانے کی اور پکڑنے کی کوشش کی۔ امام حسن کے ساتھ کیا ہوا؟ امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ یہ لوگ جو اپنے آپ کو میرا پیروکار کہتے ہیں، انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مجھے امیر شام کے ہاتھوں بیچ دیں۔ یہ امام کے جملے ہیں، تاریخ طبری میں بھی اور احتجاج تبرسی میں بھی۔ 800 سال پرانی کتاب ہے، آج کل کسی نے نہیں لکھی، اس لیے ٹینشن نہ لے کوئی بھی کہ کوئی بھی کہہ دے یہ اس نے لکھی، یہ اس پارٹی کا ہے، اس گروہ کا ہے، اس تنظیم کا ہے۔ 800 سال پرانی کتاب ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں حسن حسن یا حسن یا حسن کہہ رہے ہیں، امام انہیں فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ پلاننگ کی ہوئی ہے کہ مجھے رسیوں میں باندھ کر، یہ جملے امام کے، رسیوں میں باندھ کر جا کر معاویہ کو فروخت کر دیں تاکہ بھاری رقم ملے۔ قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گروہوں نے اپنے رہبروں کے خلاف پلاننگ، یعنی امت اپنے رہبر کے خلاف پلاننگ کرتی ہے۔ یہ بھی اس میں اجتماعی پہلو ہے۔ میں آگے اور دوبارہ وضاحت کرتا ہوں۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 28 تھی شاید، ہاں، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس میں وہی بات ہے،
کیا کہا ہے کہ آپ دیکھیں گے امت الٹی پڑی ہوئی ہوگی، الٹی پڑی ہوئی ہوگی، پوری امت الٹی پڑی ہوگی، یعنی گھٹنوں کے بل، اس کا ترجمہ بنتا ہے گھٹنوں کے بل زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا مطلب گھٹنوں کے بل زمین پہ پڑے ہوئے ہوں گے؟ سارے کے سارے گر جائیں گے، منہ کے بل بے ہوش ہو جائیں گے، بی پی لو ہو جائے گا سب کا، ذلت کی حالت میں ہوں گے۔ کیا ہے؟ ذلت کی حالت میں ہوں گے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس امت کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، کتاب الیوم، کتاب یعنی نامہ اعمال امت کا۔ اب یہاں ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی، وہ ایک بندے والی آیات میں ہے کہ ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا۔ یہاں پر ہے کہ امت کو آپ دیکھیں گے الٹی پڑی، یعنی ذلیل حالت میں ہوگی، ذلت کی حالت میں ہوگی امت، اور اس امت کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہ آیات 4 آپ کے سامنے ذکر کی تھیں، پڑھی اس لیے تاکہ اگر کسی نے نہ پڑھی ہو تو چلیں اسی معنی ہی سن لیں۔ ان میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ان میں اجتماعی حیات کی، پہلے اس بات کو قبول کریں کہ ہم اپنی زندگی نہیں گزار رہے، ہم ایک اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم من حیث انسان ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ایک زندگی ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری زندگی ہے، اور پھر شیعہ ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی۔ یہ ہماری اجتماعی زندگی کے مختلف ٹائٹل ہیں، لیکن یہ سب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک لائف نہیں گزار رہے، 2 زندگیاں آپ کی، ایک وہ جو آپ کی صرف اپنی ہے، اور ایک وہ جو آپ سارے مل کر گزار رہے ہیں۔ ایک بات اس میں یہ ہے۔ دوسرا اس میں بار بار آیا امت گروہ احزاب، واضح کیا تھا کہ امت کسے کہتے ہیں؟ امت 3 چیزوں میں مشترک، 3 چیزیں جس گروہ میں کامن ہوں گی وہ امت ہوگی۔ کیا تھا پہلا؟ راستہ یا مسلک، ایک ہی بات ہے، راستہ، مقصد اور مکتب۔ جس گروہ لوگوں کے ایک مجموعے کو جس کے اندر ایک ہی ہدف ہو، اس ہدف تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہو، اور اس راستے کو طے کرنے کا ایک ہی مکتب ہو، یعنی ایک ہی آئیڈیالوجی ہو، جن میں یہ تینوں چیزیں کامن ہوں گی، وہ کیا کہلائے گی؟ امت کہلائے گی۔ وہ کیا کہلائے گی؟ امت۔ اب اگر یہ الہی ہوا، ہدف الہی ہوا، راستہ الہی ہوا یعنی اللہ کا دیا ہوا، اور مکتب یعنی آئیڈیالوجی الہی ہوئی، تو یہ ساری کی ساری امت الہی امت ہوئی، یا امت محمد یا مسلمان امت۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں شیطانی ہوئیں تو کیا ہو جائے گا؟ شیطانی امت۔ پھر کیا بنے گا؟ اگر مقصد شیطانی ہوا، مثلا امیر المومنین کے زمانے میں جو شام میں امت تھی، اور جو امیر المومنین کے ساتھ کوفہ میں امت تھی، ان میں یہ دونوں امتیں تھیں نا۔ ایک امت تھی علوی یا قرآنی یا الہی، جن کا ہدف بھی وہی تھا جو امیر المومنین نے طے کیا، جن کا راستہ بھی امیر المومنین والا تھا۔ اب جو ان میں سے بے وفا تھے ان کی بات نہیں میں کر رہا، ان کی آئیڈیالوجی یا مکتب بھی امیر المومنین والا تھا۔ اور جو شام میں فوج تھی وہ کیا تھی؟ شیطانی امت تھی وہ بھی امت۔ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے نا، امیر المومنین نے بڑی تعریف کی ان کی۔ آج کوئی مومن ہوتا تو امیر المومنین کو ممبر سے نیچے اتار دیتا، اور جی یہ تو معاویہ کی تعریف کر گئے ہیں، یہ ایک ایسا امام ہے، اس کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی۔ آج کل کے مومنین ہوتے ہیں تو وہ یہی کرتے، یقین جانے یہی کرتے۔ شیخ سعدی دعوت پہ گئے، میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا ہے، شیخ سعدی کا نام سنا ہوا ہے نا؟ یہ جو آپ سعد کو سعدی کہتے ہیں، یہ اس سعد کی بات نہیں ہے، یہ شیخ سعدی بہت بڑا مفکر ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ٹاپ آف دا کہنے ہیں کہ شہر کا سب سے بڑا عالم تھا یہ، دعوت پر بلایا ہے، گیٹ سے گارڈ کہتا ہے بھاگو ادھر سے، ہو تو کدھر سے آ گئے؟ میں شیخ سعدی ہوں۔ کا کوئی نہیں، شیخ سعدی یہ حلیہ دیکھا ہے اپنا، ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی ہے، یہ لباس پہنا، یہ تو ہمارے گھر کے ملازم نہیں پہنتے، ہو تو ہمارے اس امیر کے گھر میں آیا۔ امیر سے مراد پیسے والا نہیں، امیر سے مراد بڑا امیر قوم جیسے کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے بلایا، میں مہمان خصوصی ہوں، عجیب آدمی ہو تم۔ گھر کے کپڑے بدل کے آیا، انہوں نے استقبال کیا، گیٹ کھلا، سب آئے، کھانے میں بیٹھے، بار بار کھانے میں اپنے آستین ڈالنا شروع کی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اتنا بڑا شاعر ادیب؟ کہا میری عزت تو نہیں ہے نا، اس کپڑے کی عزت ہے، میں تو تھوڑی دیر پہلے بھی آیا تھا تو مجھے کہا بھاگو ادھر سے، ابھی جب میں یہ لباس تبدیل کر کے ہوں تو قبول کر لیا۔ امیر المومنین کا جو لباس تھا، امیر المومنین جو جوتے پہنتے تھے، امیر المومنین آج ہے نا G7 میں
G6 مسجد میں آ جائیں, G9 میں آ جائیں, پتہ چل جائے گا کہ مومنین کی کیا کیفیت ہے, کس نظر سے دیکھیں گے اولیاء دیکھ کے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, یہ ہوا بھی ہے. امام جب خلافت کے زمانے میں ایک شہر سے گزرے, لوگوں نے اتنا ڈھول بجایا, شور کیا, آگے سے خلیفہ کو دیکھا, انہوں نے یہ خلیفہ ہے, نہ پروٹوکول ہے, نہ اس کے ساتھ کوئی گاڑیوں کا کوئی دستہ چل رہا ہے, نہ کوئی آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, ایسے گھوڑے پہ بیٹھ کے آگے, یہ کیسا ہے؟ یہ کیفیت امیر المومنین آ جائیں تو یہ کیفیت. اب دیکھیں نہج البلاغہ میں امام فرما رہے ہیں, اتنی ناآشنائی ہے ہمارے امام کے ساتھ. نہج البلاغہ میں امام فرما رہے ہیں کہ میں اس پہ بھی تیار ہوں کہ اپنے 10 دے کے معاویہ کا ایک لے لوں. کہیں نہ کوئی مولوی یہ سٹیج پہ, پھر اس کو بتائیں گے مومنین, دوبارہ امام بارگاہ میں گھسے. وہ امام خود فرما رہے ہیں کہ میں اس بات پر تیار ہوں کہ اپنا 10 دے کے معاویہ کا ایک لے لوں. کیوں؟ وہ اتنے پکے ہیں اپنے امام کے ساتھ کہ وہ دن کے ٹائم بھی کہتا ہے کہ رات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں رات ہے, سامنے اونٹنی کھڑی ہوئی ہے, وہ کہتا ہے یہ اونٹ ہے, سب کہتے ہیں یہ اونٹ ہے, نظر آ رہا ہے یہ اونٹنی ہے. ایک ہی مقصد تھا, ایک ہی راستہ تھا, ایک ہی مکتب تھا, لیکن شیطنت تھی. اس لیے امت محمدی یا امت علوی یا امت مسلمہ یا الہی امت نہیں کہیں گے, اس کو امت کہیں گے لیکن شیطانی امت کہیں گے. یہ چیز سمجھیں, یہ امت کا کانسیپٹ ہے جو قرآن نے دیا. بار بار امت آتا ہے نا, امت کا کئی جگہ, جیسے میں نے پہلے کہا سنت کے حدیث میں اور مطلب ہے, سنت کا اردو یا فارسی زبان میں اور مطلب ہے. سنتی, آپ ایران جائیں نا, سنتی کہیں نا تو وہاں جا کے نا یہ تو بڑا رسول والا سنتی, پکڑو اس کو. وہ سنتی سے مطلب ہوتا ہے کہ پرانا ہے. یہاں جو سنت ہے, ہم جو سنن الہی میں سنت ہے, یہاں سنت سے مراد اللہ کا قانون یا اللہ کا راستہ ہے. یہ امت کی اصطلاح سمجھیں. امت اسے کہتے ہیں جن میں یہ 3 چیزیں کامن ہوں, یہ امت ہے. اب اگر وہ الہی ہوں گی تو وہ الہی امت, اگر وہ شیطانی ہوں گی تو شیطانی امت. قوم کس کو کہا ہے قرآن نے, اس کو سمجھیں. یہ بات میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں, لیکن سمجھے اس بات کو. قوم وہ ہے جو کسی سیٹلڈ ایریے میں رہتی ہو, کسی مزین علاقے میں جو لوگ آ کر بس جاتے ہیں, پانی کے گرد بس جاتے ہیں, یا مثلا ظاہر ہے زیادہ انسانی آبادی جو ہے وہ پانی کے ارد گرد ہوتی ہے. پانی بنیادی سورس ہے زندگی کا, بنیادی جو ہے وہ منبع ہے جس سے حیات بڑھتی ہے. تو پانی کے پاس انسان بسے ہیں. تاریخ میں آپ دیکھیں پانیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ڈیرے ڈالے. کسی جگہ پر لوگ اکٹھے ہو جائے اور ان میں پھر زمین ایک ہو جائے, زبان ایک ہو جائے, ان کا کلچر ایک ہو جائے, تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ قوم بن. جیسے پاکستان میں پشتون قوم ہے, سندھی قوم ہے, بلوچی قوم ہے, اور کئی قومیں پاکستان میں ہیں. ان میں کامن کیا ہے؟ یا زبان کامن ہوتی ہے, یا زمین کامن ہوتی ہے, یا ثقافت. ایک زبان بول رہے ہوں گے, یا ایک زمین ہوگی, یا ایک ثقافت ہوگی. انہیں کیا کہا جائے گا؟ قوم. دوسرا قرآن نے استعمال, اب میں علم جامع شناسی کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں قرآن کی نظر سے صرف ان کی ہلکی پھلکی تعریف کر رہا ہوں. سوشیولوجی نہیں پڑھ رہے ہم, صرف قرآن نے جو یہ استعمال کیے ہیں ٹائٹل, ان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم مکس نہ کریں. قرآن نے استعمال کیا ایک اور کلمہ, شعب, شعوب, حشد الشعبی, سنا ہے نا, حشد الشعبی. یا آپ نے تقریر عربی میں کوئی تقریر کر رہا ہو تو سنا ہوگا یا شعب الفلسطین. یہ قرآن نے شعب کس کو کہا؟ شعب قوم کو بھی کہتے ہیں. قرآن نے کسی کو شعب کا خانہ بدوش لوگ جو اپنے ساز و سامان, اپنے خانہ, اپنا گھر اپنے کندھے پہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. یعنی جہاں ان کو سبزہ ملا, جہاں ان کو وسائل ملے. یہ سردیوں میں نے پہلے بھی کہا تھا, آپ دیکھیں سردی شروع ہوتی ہے کشمیر سے, وہ بڑے بڑے کاروان آ رہے ہوتے ہیں پنجاب کی طرف, سارے ادھر میاں والی, ساؤتھ پنجاب, اس ایریے میں جا کے گرم علاقوں میں ٹھہر جاتے ہیں. اور جیسی گرمی شروع ہوتی ہے سارے وہ انڈیا پاکستان کے بارڈر پہ پہاڑوں کے اوپر ہوتے ہیں. ظاہر جب برف پڑتی ہے تو پھر تو وہاں کوئی انہیں چارہ نہیں ملتا نا, پھر وہاں سے نکلتے ہیں پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں. ان کو, ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے قرآن نے؟ شعب, جو کہیں پر رہتے نہ ہوں بلکہ
خوراک کے اس کے پیچھے نکل جائیں. ایک اور قرآن نے اصطلاح استعمال کی ہے حزب، حزب اللہ، حزب الشیطان. حزب سے کہتے ہیں گروہ کو. حزب اور گروہ بنیادی طور پہ ان کو کہتے ہیں جو مفادات کی بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں. اب یہاں پر آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی مختلف قومیں، مختلف نسلوں سے، آپ مختلف مادری زبانیں آپ کی مختلف ہیں، لیکن ایک ایسا مفاد ہے جس نے آپ کو اکٹھا کر دی ہے. کیا مفاد ہے وہ؟ مثلا درس کے لیے آپ آئیں، چھوٹی سی مثال ہے، آپ درس کے لیے آئے ہیں تو یہ آپ کا ایک مفاد ہے یا مقصد ہے، اس کے تحت آپ اکٹھے ہیں. تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ قوم کہا جائے گا؟ نہیں. امت کہا جائے گا؟ نہیں. شعب کہا جائے گا؟ نہیں. آپ کیا ہے؟ گروہ، حزب ہے. حزب ان کو گروہ کہا جاتا ہے، حزب انہیں کہا جاتا ہے. لیکن عام طور پہ جو سیاسی طور پہ حزب اسے کہتے ہیں لوگوں کا وہ مجموعہ جو کرسی اور سیٹ کے پیچھے اکٹھا ہو جائے، اسے حزب کہا جاتا ہے. پارٹیاں جسے ہم کہتے ہیں، پارٹی، تنظیم. جو اب دیکھیں، اب آپ کے سامنے کچھ مثالیں ہیں. پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی میں بہت ساری قوموں کے لوگ ہیں، ایسا ہی ہے نا. کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا کے بھی کے تک کے مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مختلف قوموں کے لوگ ہیں، مختلف خاندانوں کے، نسلوں کے لوگ ہیں. یہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں. کس پر اکٹھے ہیں؟ کس چیز نے ان کو اکٹھا کیا ہے؟ قوم کی خدمت نے. قوم کی خدمت کرنے کے لیے تو آپ اور بھی طریقے ہیں، صرف ایک نہیں. نون بھی جتنی پتہ نہیں کچھ 550 تنظیمیں یا اس سے زیادہ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس بڑی، پاکستان میں بڑی پارٹیاں ہیں. ہر اینٹ کے نیچے سے ایک پارٹی نکلتی ہے. بس یہ اس طرح کی بڑی پارٹیاں نکل آئیں گی. پاکستانی باہر بھی پارٹیوں میں جا کے تقسیم ہوتے ہیں. یہاں سے فرانس جائیں گے، سب پارٹیوں کے کیمپ آفس وہاں بنے ہوئے ہوں گے. یہ جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، سیاسی طور پہ ان کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے؟ ایسے افراد کا مجموعہ جو اقتدار کے حصول کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اس کو پارٹی کہا جاتا ہے. سیٹ کے پیچھے ہے نا. یہ سارے کہہ رہے ہیں سیٹ ہمیں دو. پہلے یہ 22 سال شور مچاتے رہے کہ سیٹ ہمیں، ان کو سیٹ مل گئی ہے، اب باقی شور مچا رہے ہیں سیٹ ہمیں دو. اس سیٹ کو لینے کے لیے آپس میں اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، سیٹ ملنے کے بعد الگ بھی ہو جاتے ہیں. سیاسی طور پہ انہیں کہا جاتا ہے حزب، انہیں کہا جاتا ہے گروہ، پارٹی. لیکن قرآن کسے کہتا ہے؟ گروہ. قرآن مفاد ہے نا، ان کا مفاد ہے، اقتدار ان کا مفاد ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ بھی مفاد کے پیچھے اکٹھے ہیں وہ گروہ ہیں. اگر وہ مفاد الہی ہے جیسے حزب اللہ، تو وہ کیا بن جائے گی؟ حزب اللہ بن جائے گی. اللہ کی خاطر اگر یہ اکٹھے ہیں تو یہ کیا ہے؟ حزب اللہ ہے. اور اگر یہ شیطان کی خاطر اکٹھے ہیں تو یہ کیا ہے؟ حزب الشیطان. کیوں یہ اکٹھے ہیں؟ کیونکہ یہ ہدف ایک اکیلے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ ہدف اجتماعی طور پہ حاصل ہو سکتا ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اکیلے، کوئی آپ ایسا کوئی مثال دے دیں کہ اکیلا کوئی اقتدار تک پہنچ جائے، پہنچ سکتا ہے اکیلا؟ ڈکٹیٹر بھی اکیلا اقتدار تک، اس کے پیچھے پوری فوج کھڑی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اقتدار تک پہنچنے کے لیے انہیں پتہ ہے کہ ہمیں گروہ بنانا پڑے گا اور ان کا مفاد ہے. اب یہ مفاد اگر الہی ہو جائے گا تو یہ گروہ بھی الہی ہو جائے گا. تو یہ 3-4 شکلیں قرآن نے بیان کی کہ یہ تم جو مل کے رہتے ہو، یا تم امت ہوگے، یا تم قوم ہوگے، یا تم شعب ہوگے، یا تم حزب ہوگے. اور آئیڈیل ہمیں کیا بتایا کہ تم نے بننا امت ہے، نہ گروہ بننا ہے، نہ تم نے شعب بننا ہے، نہ تم نے قوم بننا ہے. کیا بننا ہے؟ مثلا قوم، ہم پاکستانی ہیں نا، قومی لحاظ سے کیا قومیت ہے آپ کی؟ قومیت لکھی ہوتی ہے ڈاکومنٹس پہ، کیا ہے قومیت؟ پاکستانی، ایرانی قومیت ہے، افغانی ہے. دین کسی قوم سے خطاب کرتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جو مسلمان اس حالت میں صبح اٹھا کہ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہ ہوئی تو وہ مسلمان نہیں ہے. یا کسی خاص قومیت کی بات ہوئی ہے، اب وہ مسلمان چاہے پاکستانی ہے، چاہے وہ مسلمان نیوزی لینڈ میں رہتا ہو. بعض ایسے نقشے ہیں دنیا کے، ویسے نیوزی لینڈ جانے کا شوق بہت ساروں کو ہوگا، لیکن آپ چیک کر لیں بہت سارے نقشے ایسے ان میں نیوزی لینڈ انہوں نے شو ہی نہیں کیا ہوا، چھوٹا اتنا، یا سائڈ پہ انہوں نے اس کو ظاہر ہی نہیں کیا ہوا.
نیوزی لینڈ میں ایک مسلمان ہے، آپ سے بہت دور ہے، 24 گھنٹے لگتے ہیں، 2 دفعہ آپ کو اترنا پڑتا ہے جہاز سے، کبھی ملیشیا رکیں گے، کبھی ترکی رکیں گے، پھر جا کے آپ نیوزی لینڈ جائیں گے۔ وہ تو نیوزی لینڈ والے، آپ پاکستان والے ہیں۔ دین کہتا ہے وہ بے شک نیوزی لینڈ میں ہے، لیکن اگر وہ تکلیف میں ہے اور تجھے پتہ ہے وہ تکلیف میں ہے اور تو اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، تجھے کوئی کوشش نہیں کرتا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین ہمیں کیا کہتے ہیں؟ امت بنو، امت، یعنی تمہارا مقصد بھی ایک ہو، تمہارا ہدف بھی ایک ہو، اور تمہارا مسلک بھی ایک ہو، یعنی راستہ بھی ایک ہو، اور اس راستے کو طے کرنے کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو مکتب ہے، جو روڈ میپ جس کو آپ کہتے ہیں، یا پلان آپ جسے کہتے ہیں، یا منصوبہ کہتے ہیں، وہ منصوبہ بھی تمہارا ایک ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ الہی ہونا چاہیے، قرآنی منصوبہ ہونا چاہیے، مقصد قرآنی، راستہ قرآنی، منصوبہ قرآنی۔ یہ والی کیفیت یہ قابل قبول ہے، یہ کنڈیشن، یہ حالت قابل قبول ہے۔ باقی جو تم ہو، جو بھی ہو اس وقت، قوم ہو یا گروہ ہو یا حزب ہو یا پارٹی ہو یا جو بھی ہو، وہ ہمیں وہ حالت قبول نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے تم امت بنو، امت کی سطح پر آؤ، اور وہ بھی امت وہ جو قرآن کے مطابق ہو۔ وہ امت بنو اور پھر دیکھو کہ ہم نے کون سے راستوں پر چلنا ہے۔ وہ راستے قرآن نے بیان کر دیے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جو قوانین ہم نے بنا دی ہیں، یہ جو آیت شروع میں پڑھی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 34، اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واضح، وہ جو قانون میں نے بنا دی ہیں اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے۔ یہ چکر نہیں ہوگا کہ ہم تو رسول اللہ کی، ہم تو سید ہیں، ہم جی سید ہیں، تو سیدوں کے لیے الگ قانون ہوگا، سید ہو یا نہیں ہو، قانون اللہ کا ایک ہی ہے۔ اگر عزت کے راستے پہ چلو گے تو عزت ملے گی، چاہے سید ہو چاہے سید نہ ہو۔ اور اگر امام حسین کے زمانے میں بہت سارے ایسے سادات تھے جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا نا، گھبرائے نہیں، تاریخ میں ہے، نہیں دیا نا۔ بنی ہاشم کیا تھے؟ امام حسین کے جو رشتہ دار تھے، امیر المومنین اور بی بی کی جو اولاد تھی، ان میں بعض ایسے تھے جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا۔ چلیں آپ کہیں امام حسین کی بات نہیں، نیچے چلے جائیں، اس وقت تو کم تھے، اور نیچے چلے جائیں۔ باقی امام موسیٰ کاظم کا ساتھ بہت سارے سادات نے نہیں دیا۔ آپ جب کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں پر کچھ کہتے ہیں نا، کچھ بھیجتے ہیں آپ ادھر سے پیک کر کے ہیں، تو وہ ادھر جا کے لگتا ہے یا واپس آ جاتا ہے کہ نہیں جی 80 سے سید ہاں واپس؟ کہتے ہیں سادات کو آگ نہیں لگتی، آگ نہیں لگا۔ بنو عباس نے جلا جلا کے مارے ہیں سید، آگ نہ لگنی ہوتی تو وہ پہلے وہ بیچارے بچتے نا۔ آج والے کوئی نئے آئے ہیں، کوئی نیا ماڈل ہے، ان کا پروگرامنگ کوئی نہیں ہوئی ہے، ان کو آگ کبھی کوئی کہتا ہے انہیں کرنٹ نہیں لگتا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو آپ تحفے بیچتے ہیں بے شمار کے ساتھ، کیا وہ ان کے اوپر جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ جاتا ہے نا۔ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے تو نہیں بنایا نا، قانون اللہ نے بنایا ہے۔ کہ کیا اللہ بتا رہا ہے کہ قانون ہمارا تبدیل نہیں ہوگا، قانون ہمارا بالکل وہی ہے، اور اس قانون میں ہم نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ نہ 1 منٹ آگے جانا ہے نہ 1 منٹ، جو کام جس وقت طے ہے وہ اسی وقت ہوگا۔ اور ہمارے سسٹم میں تم تبدیلی بھی، ہاں پہلے درس میں وضاحت کی تھی، بس ٹائم ختم ہو گیا، اس کی تھوڑی اور وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم، اگر ہمیں اختیار ہی نہیں ہے پھر تو یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ نماز پڑھو، روزے رکھو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، جو پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس نے ادھر جانا ہے اور اس نے، جیسے کہتے ہیں نا یہ میں کیا سرکاری امتحان دوں، پہلے سے طے ہے کہ کس نے کس کو رکھا ہے کس کو۔ بہت ساروں کو ماں باپ کہتے ہیں کہ دے دو امتحان، وہ کہتے ہیں کدھر دے امتحان، پہلے سے بندے رکھے ہوئے ہیں، یہ تو صرف کاغذی کارروائی ہے۔ اگر اس طرح کا نظام ہے تو پھر تو یہ کاغذی کارروائی ہے نا ساری، ایسا نہیں ہے، پہلے سے طے شدہ نہیں ہے۔ اللہ نے راستے بنا کے آپ کو آپشن دے دیے، بھائی اس میں آپ کا مرضی ہے۔ جیسے مثال دی تھی جو سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے، کہتے ہیں یہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، آسمان پر کوئی رشتہ نہیں بنتا، کوئی شادی دفتر آسمان پر
نہیں ہے، اتنے ویلے فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ ادھر لوگوں کے رشتے ہی آپس میں جوڑتے رہیں۔ آسمان میں کوئی نہیں رشتہ بنتا، سارے رشتے زمین پر بنتے ہیں۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے۔ یہ قسمت پہ نہیں تھوپ سکتے کہ قسمت ہی خراب تھی۔ بھائی قسمت خراب نہیں تھی، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط ہوا ہے تو اس ٹائم آپ کی آنکھیں ہی عقل خراب ہوگی، قسمت خراب نہیں ہے۔ جیسے پہلے میں نے کہا تھا، جتنی خواتین جو آپ جن سے نکاح کر سکتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ ساری آپ کے لیے وہ راستے موجود ہیں، یعنی وہ آپشنز۔ مجبور تو یہ ہوتا ہے نا کہ ادھر زہیر بھائی کو پکڑ کے کر دی کہ بس اسی سے کرنی اور کسی سے نہیں کرنی، یہ تو پھر مجبوری ہے، لیکن یہ حالت نہیں ہے۔ اللہ نے مثلا آپ کا گاؤں، آپ کے گاؤں میں 20 خواتین ایسی ہیں جن کے ساتھ مثلا آپ شادی کر سکتے ہیں، آپ ایج بھی ان کی ہے اور باقی معاملات بھی ہیں۔ ان 20 آپشن ہیں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے۔ مجبور تو وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس کوئی چوائس نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، لیکن اس فرد کے پاس 20 راستے ہیں۔ یا مثلا آپ جو یہ زندگی میں شعبہ اختیار کرتے ہیں، شعبہ جو زندگی میں اختیار کرتے ہیں، کمائی کا ذریعہ جو اختیار کرتے ہیں، جتنے ذریعہ معاش دنیا میں موجود ہیں جائز اور حلال، وہ سارے آپ کے لیے کھلے چھوڑے ہوئے اللہ نے۔ یہ فرمایا کہ ان میں سے کسی کا انتخاب کرو، وہ جو حرام ہے وہ بند ہے، ادھر نہیں جا سکتے، یہ راستہ بند ہے، لیکن یہ جو حلال ہیں ان میں سے تم کوئی بھی انتخاب۔ اب ہم محنت نہ کریں، ڈنڈی خود ماریں، امتحانوں کی راتوں میں فون پہ لگے رہیں، ادھر گھومتے پھرتے رہیں اور پھر کہیں یہ تو قسمت میں تھا کہ میں ٹیچر بن گیا، قسمت میں تھا کہ میں ادھر جو ہے نا میں کلرک بن گیا، قسمت میں تھا کہ میں یہ فلاں بن گیا۔ بھائی جب آپ نے خود نہیں کوشش کی تو آپ قسمت کو، اب یہ ہمارے پاس ایک بہانہ ہے، اور یہ بھی تعلیمات کس کی ہیں؟ یہ بھی بنو امیہ نے جو دین بنایا نا، یہ اس میں آتا ہے۔ یہ تو قسمت کا فیصلہ تھا کہ امام حسین شہید ہو گئے، یہ تو قسمت کا فیصلہ تھا کہ یزید نے امام حسین کو شہید کرنا تھا، اس میں یزید کا کیا قصور؟ تو پھر تو یہ سارا یہ ظلم کے خلاف احتجاج یہ عبث ہو گیا۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں اور بات اس پہ ختم کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ دین، اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں اس نظام زندگی کے لیے، ان میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی چھوٹی موٹی چینجنگ بھی نہیں آ سکتی، پورا راستہ بھی نہیں بدل سکتا، اور نہ اس میں کوئی جلدی ہو سکتی، نہ اس میں تاخیر ہو سکتی۔ یعنی اللہ نے ہر ایک معاملے کے لیے خاص قانون معین کر دیے، فکس کر دیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں، ان راستوں میں ہمیں انتخاب کا اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا ہے۔ قرآن نے کھلا آپ کو کہہ دیا کہ آپ کی مرضی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہو ٹھیک ہے، نہیں مانتے نہ مانو۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا پھونکے مارنے کے لیے، کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں۔ کیا لکھا اس میں کہ اللہ کی طرف سے کوئی اکراہ، کوئی زبردستی نہیں ہے، مرضی ہے آپ کی آنا ہے۔ تو امام حسین کسی کو زبردستی لے کر گئے ہیں؟ امام حسین نے آخر تک نتائج بتا دیے کہ کیا ہوگا جو میرے ساتھ جائے گا، اتنا واضح کر دیا کہ جو میرے ساتھ جائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ زبردستی اور مجبوری میں کسی کو بھی لے کر نہیں گئے، اور جو نہیں جائے گا ان کو بھی بتا دیا، جو نہیں جاتا نہ جائے، لیکن اس کے ساتھ ہوگا کیا وہ بھی بتا دیا۔ یعنی امام نے 2 راستے بھی بتائے اور 2 نتیجے بھی بتائے کہ اس راستے پر آؤ گے تو مرو گے لیکن عزت ہی عزت ہے، اس راستے پر اگر گئے جان تو بچ جائے گی لیکن کبھی کوئی کامیابی تمہارے طرف نہیں آئے گی، کبھی عزت کا منہ تم نہیں دیکھو گے۔ کسی کو امام نے مجبور نہیں کیا۔ یہ اللہ کی سنتیں ہیں، امت کے لیے اللہ کی سنتیں ہیں کہ امت اللہ کے قوانین سے باہر نہیں رہ سکتی، ان قوانین کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ اور وہ قوانین جیسے انفرادی زندگی کے بارے میں ویسے ہی اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی ہیں، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو ٹھیک ہوں نا باقی جو کر رہے کرتے رہیں۔ اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ آپ کا ہوا، بے شک آپ اس میں آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھے ہوئے اور ڈرائیور نے کوئی گڑبڑ کی یا باقی لوگوں نے کوئی حرکت کی، ایکسیڈنٹ اگر ہوتا ہے گاڑی کا تو چوٹ آپ کو بھی لگے گی، بے شک آپ نے اس میں آیت الکرسی کیا پورا قرآن ہی پڑھ دیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس سواری کے اندر ہیں۔ آپ کا کام یہ بنتا تھا کہ ان کو سمجھائیں کہ مرو گے، یہ کام جو کر رہے ہو، یہ راستے جس پہ تم جا رہے ہو اس کے اوپر چلنے سے مرو گے، اور صرف تم نہیں مرو گے، اس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہر آدمی متاثر ہوگا۔ یعنی نتیجہ
اس کا ایک ہی. اسی لیے یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو اس سے یہ بھی آپ چیز سمجھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا ضروری بن جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا تجھے کیا، میں اپنی قبر تو اپنی قبر، یہ نہیں ہوتا. اگر کوئی گروہ یا امت کے اندر لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں تو میرے گھر میں بھی آگ لگے گی، اس سے میں بھی مصیبت اٹھاؤں گا، کیونکہ ہماری زندگی ایک ہے، اجتماعی زندگی ہماری ایک ہے. پروردگار سے دعا ہے بحق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہمیں قرآنی حیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.